برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان تشریف فرما ہے۔ خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے۔ جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لئے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وَهُوَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سلام۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا گوہوں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے مالک میرے عزتدار بانیان کا، سادات عظام کا، بابا صابر شاہ صاحب، پوری انجمن کا یہ ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزتداروں کا، موالیان حیدر کرار، سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شفاء فرما۔ ذکر کا صدقہ میرے اللہ حاضرین کی تمام ترنے کے لیے حاجات کو ذکر کے وسیلے سے شرف قبولیت عطا فرما۔ یہ عزتداری، یہ ولایت علی، یہ لنگر نیاز، یہ ماتم مالک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ دشمنان عزتداری کو میرے اللہ نست و نابود فرما۔ کریم اللہ، پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند سلام۔ اجازت باشر کی جائے۔ پچھلے صاحبان بھاجن، جتنے لمحات بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز دعا کیجئے گا فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شہنشاہ وفا۔ تو کوشش یہ ہے کہ فضائل بھی مولا عباس کے پڑھے جائیں اور مصائب بھی مولا عباس کے پڑھے جائیں۔ اجازت ہے نا سرکار؟
پوری ذمہ داری کے ساتھ پہلا جملہ میں آپ تک ارسال کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، جب سے یہ محرم کا چاند طلوع ہوا، ہمارے پردادار، ہماری مائیں بہنیں ننھے ننھے عزاداروں کو جھولی میں اٹھا کر، بھائی بچوں کی انگلی پکڑ کر ایک مجلس سے دوسرے مجلس میں، ایک لمحہ چاہیے، ایک لمحہ، ضروری نہیں کہ میں بھائی ساؤنڈ والے کو تنگ کرو، میں اس کی آواز کھول تاکہ آپ بول پڑیں۔ سرکار بس ایسے بات پہ بولیے گا۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک بارگاہ سے دوسری بات، صبح و شام شیعوں نے حیدر کرار، عزاداران امام مظلوم کربلا، بزرگوں مصروف ہیں حسین کے ذکر میں۔ صبح و شام ننھے ننھے عزاداروں کو اٹھا کر، توجہ، اٹھا کر ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا کر دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، آؤ ذکر کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کا بولو سرکار پہلا ذاکر، بھاجان بزرگوں، خود خالق کائنات۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے یہ اس اتارا۔ اب توجہ میری جانب سرکار، ذاکر بن کے فکریں پڑھ رہا ہو، اب تو ٹھیک ہے۔ ہاں تو ذکر کائنات آدم و عالم میں، توجہ سرکار، پہلا ذاکر خود خالق کائنات۔ لاہور والوں، آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کہیں کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے۔ بیدار ہونا، جوانوں ساتھ دینا میرا خدا کے لیے۔ زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے۔ سر اٹھائیے گا، مجھے بزرگوں کی دعا چاہیے، جوانوں کا ساتھ چاہیے، کیونکہ جوانی حسین کے لیے بنی ہے۔ اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار گلی چوک میں ضائع ہو جائے۔ زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے۔ حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ بھائی قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے۔ سب کے ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں، یا تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یا تو ذکر ہے ہی مقتولین کا۔ تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ لاہور والوں، کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں بزرگوں جوانوں ہوتا کیا ہے؟ سر اٹھا، ہماری مجالس میں ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت۔ جی ہاں، بسم اللہ بھائی جان، جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو۔ بابا جی دعا کیجیے گا، مجھے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے۔ بھائی جب وہ فکریں پڑھ رہا ہوں سرزمین لاہور کے عزاداروں، میں وہ ان فکروں پہ بہت جلد آ گیا۔ سر اٹھاؤ، جسے سن کے دشمنان حسین اور دشمنان عزاداری کی سانسیں بند ہو جاتی ہے۔ کسی کے ابا کا نوکر نہیں، افتخار حسینی، میرے فکریں سنیے گا۔ سر اٹھا، وہ فکریں پڑھ رہا ہوں جسے سن کے دشمنان حسین، دشمنان عزاداری، دشمنان ولایت کی سانسیں بند ہے۔ اللہ اور والوں، جب اتنے پاک و پاکیزہ تذکرے شہزاد بھائی ہماری مجالس میں جوان ہوتے ہیں تو پھر بھائی زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ سمجھنا سمجھ کی سمجھ میں لاہور والوں اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری مجالس میں آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کے قائم تک، اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا۔ تو جب کبھی جہاں کہیں
آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، بیٹھے ہو چلے گئے ہو۔ جس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، میرے فکرے نہیں ہے، میں پہاڑ ہے جو آپ کی جھولی میں نوکر نشاور کر رہا ہے، فکرے آگے جس کے لئے نوکر محنت کر رہا ہے، پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ بولیے گا بھائی جب کبھی جہاں کہیں آدم کا ذکر ہوگا تو ابلیس کو تکلیف ہوگی، موسیٰ کا ذکر ہوگا تو فرعون کو تکلیف ہوگی، ابراہیم کا ذکر ہوگا تو نمرود کو پریشانی ہوگی، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی، علی مرتضیٰ کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی، حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا اور جنازے پہ تیر چلانے والوں کو تکلیف ہوگی، حسین بادشاہ کا ذکر ہوگا، پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف، اور جس کی چھت پہ غازی کا علم ہے اور مقروض ہے حضرت عباس کے علم کا، وہ جب کبھی جہاں کہیں میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا علم دے کے مر جانے والوں کو تکلیف۔ جیو جیو ایسے نہیں، با وفا 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 مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، توجہ ہے سرکار، پڑھیں تو چھوڑ دیں سرکار، دعا کیجئے گا، دعا کیجئے گا، بزرگ ہیں سرکار۔ نام عباس، ہائے ہائے نام عباس، اس میں بڑا طلسم الہی ہے، اس نام میں ایک راز ہے، ایک راز ہے، جبکہ مولا نے تو خود کہا کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ توجہ، یہ نام عباس کس نے رکھا؟ جناب سیدہ نے۔ صلوات پڑھ لے بی بی کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج۔ سیدہ کونین نے یہ نام خود منتخب کیا۔ توجہ، راز ہے، کس نے؟ سیدہ نے۔ کب؟ جب ظاہری طور پر بی بی اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں، علی شہنشاہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کیا؟ توجہ، کیا کہا؟ یا علی میں اب اس دنیا سے جانے لگی ہوں۔ توجہ، یہ خاموشی نہیں، آپ کی توجہ ہے سرکار، میں اس دنیا سے اب جا رہی ہوں، میرے بعد، توجہ، میرے بعد فلاں کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، وہ بی بی بھی میری ہم نام ہوگی۔ توجہ بھائی، ایک لمحہ چاہیے بابا جی، یہی تو مسئلہ ہے، بندہ بھائی نئی بات کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ سرکار مجھے آپ سے دعا چاہیے، وہ بی بی میری، بولو، ہم نام ہوگی، شادی کرنا، اللہ اس کے درج عصمت میں سے آپ کو ایک فرزند باوفا اور بہادر عطا فرمائے گا، میں اس کا نام عباس رکھ کے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، میں موضوع نہیں بھر رہا ہوں، موضوع نہیں بھر رہا ہوں، اس کا نام بولو راجم عباس۔ سب جانتے تھے امیر المومنین علی، ہاں امام ہے، سب جانتے تھے، لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے کہ ہم تک یہ راز کیسے پہنچے گا، تو جناب سیدہ سے پوچھا، سیدہ آپ آنے والے اس شہزادے کا نام، توجہ توجہ، آپ آنے والے اس شہزادے کا نام عباس ہی کیوں رکھ کے جا رہی ہیں؟ کوئی اور نام بھی تو منتخب کر سکتی ہیں، شہزادے کا نام فقط عباس، توجہ، عباس ہی کیوں رکھ کے جا رہی ہیں؟ جو بی بی نے جواب دیا، یہ بھائی سے لے کے وہ بزرگ تک
بزرگ سے لے کے باہر جتنے سیکیورٹی اہلکار تشریف فرما ہے، سیدہ ان کی حفاظت فرمائے، یا حسین کے ذکر کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ سر اٹھائیے گا، میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب آنے والے شہزادے کا نام عباس کیوں رکھ کے جا رہی ہے؟ تو بی بی نے فرمایا یا علی یاد رکھیے نام عباس 4 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ کون سے؟ عین، بے، الف، سین۔ سر اٹھاؤ، عین، بے، الف، سین۔ عباس کیوں رکھا؟ بی بی نے فرمایا یا علی یاد رکھیے عباس کی عین میں نے آپ کے نام علی سے لی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو غازی کے نوکر ہو بولو میرے ساتھ، سر اٹھائیے گا۔ کیا کہا؟ عباس کی عین، بولو بابا جی دعا کیجئے گا، عباس کی عین میں نے آپ کے نام، اسد بھائی بولیے گا، عباس کی عین میں نے آپ کے نام علی سے لی ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا عباس کی بے میں نے اپنے لقب بطول سے لی ہے۔ جیو، جس کے چھات پہ غازی کا علم ہے، نتیجے پہ پنجوں پہ اٹھ کے بولو حق ادا نہیں ہوتا۔ جس کے چھات پہ غازی کا علم ہے، مقروض ہے پروردگار وفا کے علم کا۔ عباس کی عین آپ کے نام علی سے لی ہے، عباس کی بے اپنے لقب بطول سے لی ہے، عباس کی الف اپنے بابا کے آسمانی نام احمد مجتبی سے لی ہے۔ اور بی بی نے فرمایا عباس کی سین حسنین کی مشترکہ سین سے لے کر آنے والے شہزادے کا نام عباس رکھ کے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے کے جا رہی ہوں کہ عباس بطول کا عام بیٹا نہیں، پنجتن کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں۔ جیو جیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن کے پنجتن کے بولو، تھک تو نہیں ہے؟ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ پڑھ لیں۔ پیر صابر شاہ جانا ہے، جلوس کرنا ہے۔ توجہ سرکار، پنجتن کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، کائنات میں، پوری کائنات آدم و عالم میں، سنیے گا بات نہیں ہو اور میرا حق بنے تو پھر بولے، نہ بنے تو خاموش رہیں، غازی کی قسم میں راضی کھڑا ہوں۔ اتنی بڑی دعا مجھے مل گئی ہے، اور وہ بھی باب الحوائج کی بارگاہ سے۔ ہاں، ان کی عطا بڑی ہے، ہماری جھولی چھوٹی ہے۔ اور یہ نہ مانگا کر مولا وہ عطا فرما، مولا وہ چیز دے دے، چھوٹی چھوٹی چیزیں مولا سے نہ مانگی کریں۔ بس یہ کہیں کہ مولا جو آپ کی مرضی وہ عطا کیجئے، جس میں آپ راضی ہوں، توجہ جو آپ کی منشا ہو۔ سر اٹھاؤ۔ کائنات کے 2 انوکھے ترین ممبر، کتنے بچوں؟ کتنے؟ 2۔ دیکھو یہ ملنگ بھی بول رہے ہیں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے عشق میں لوگ تمہیں پاگل نہ کہیں، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سدا سلامت رہو، سدا سلامت رہو۔ انوکھے ترین ممبر سرکار، 2 انوکھے ترین ممبر۔ پہلا ممبر میں نے کل پڑھا ہے، کون سا؟ میدان خم غدیر میں محمد نے سجایا۔ توجہ، سنا تھا نا؟ پہلا انوکھا ممبر، انوکھا ممبر ہے۔ مثال کے طور پہ وہ میں سائیکل پہ مجلس پڑھ لوں، یہ ممبر کی جگہ سائیکل ہو، ہے سرکار، اس کی گدی پہ بیٹھ کے میں آپ کو مجلس سنانا شروع کر دوں، آپ کو میرے جملے یاد رہیں یا نہ رہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب توجہ، سائیکل یعنی وہ سائیکل والا جو مولوی آیا تھا
توجہ ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے گی۔ تو ممبر تو اور ہوتا ہے، پلانوں کا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر، تاکہ کچھ یاد رہے۔ خطبہ 2.5 گھنٹے کا تھا، وہ انہیں کہاں یاد ہونا تھا جنہیں ساری زندگی سورۃ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا۔ سرکار کچھ یاد رہے یا نہ رہے، یہ یاد ضرور رہے گا کہ پلانوں پہ ممبر پہ بات علی کی تھی۔ توجہ بھائی، بات بولو، علی کی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے پلانوں کا ممبر بنایا۔ اب سر اٹھانا، موضوع جو ہے آج کا وہ ہے شہنشاہ وفا۔ دیکھنا، پہلا ممبر نبیوں کے سلطان نے، مصطفیٰ نے، بزرگوں بنایا، کسے؟ پلانوں کو، ٹھیک ہے، پلانوں کا۔ دوسرا ممبر، توجہ، دوسرا ممبر کعبے کی چھت کو حضرت عباس نے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محنت ہو تو پھر بولنا ہے، حق بنے تو پھر بولنا ہے۔ کعبے کی چھت کو کس نے بنایا؟ غازی شہنشاہ نے، جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، جس کے نام سے بارگاہ منسوب ہے۔ سید آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اچھا سرکار، کعبے کی چھت کو کب بنایا؟ کب؟ 8 ذوالحج، تاریخ پڑھ رہا ہوں، 60 ہجری۔ 8 ذوالحج کب؟ جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ کس نے؟ حسین نے، ہاں توجہ، وارث دین نے، وارث آدم نے، وارث نوح نے، وارث ابراہیم نے، وارث اسماعیل نے، وارث قابر نے، توجہ ہے، وارث مصطفیٰ نے، وارث مرتضیٰ نے۔ سرکار کعبے کی چھت کو ممبر بنایا۔ اب یہ ذہن میں رہے، منظر کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ طواف پڑھنے کے لیے آئے، حج، طواف کے لیے، حج کے لیے ضروری ہے احرام باندھنا، احرام پہننا، بولو ضروری ہے نا؟ اچھا، احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے مسلمان ہونا۔ توجہ توجہ توجہ۔ اب یہ باتیں ذہن میں رہیں گی تو اگلی منزل آسان ہے کہ نوکر کیا کہنے لگا ہے، کس کا پیغام پہنچا رہا ہو، سر اٹھائیے گا۔ سرکار کعبے کی چھت پہ مفتی اعظم کا بیٹا عباس کھڑا ہے۔ سمجھ آئے تو بولنا ہے، سمجھ آئے تو بولنا ہے۔ بزرگوں دعا کیجئے گا، جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے دعا کیجئے گا۔ اچھا جی، کعبے کی چھت کو ممبر بنایا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں غازی شہنشاہ۔ اب 2 اشارے کیے، 2، ایک نیچے، اب غازی کے قدموں کے نیچے ہے اللہ کا گھر۔ ہاں، عباس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ بولو یار کہ نہیں ہے؟ اللہ کا گھر۔ سرکار تو اشارے کیے، ایک نیچے کعبے کی جانب، ایک سامنے کھڑے حسین کی جانب۔ توجہ سرکار، جو بات کی ہے وہ نوکر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ سرکار تو اشارے جوانوں کی عربی سنیے گا، پھر کو آگے ترجمے پہ بات چلے گی، سر اٹھائیے گا۔ سرکار غازی شہنشاہ نے ساروں کو مخاطب ہو کے کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی عباس علمدار گرین ٹاؤن لاہور کے اس ممبر سے لے کے جاؤ، اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھئے گا افتخار حسینی کی کوئی مائی کلام رد پیش کرے، میں اپنی شہرت نہ کاٹوں، لطف میں شک ہے۔ سرکار ساروں کو مخاطب ہو کے غازی شہنشاہ نے 2 اشارے کیے، ایک اشارہ نیچے کعبے کی جانب، ایک سامنے کھڑے حسین کی جانب، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے اٹھاؤ، جو بندہ اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے۔ غازی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، 2 اشارے، ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اسمہ قبلۃ ایھا الکفرۃ
الفجر أتصدون طريق بيت الإمام البرة ومن هو حق بمن سائر البرية هو أدنى به لولا بك الله الجلية وأسرار علية لا ترى البيت إلي كبرا يمشي لديه لولا تكن مشية مولاي مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كساكر الغزبان على وصافير طيران تخففون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية ولا فديت بالهمات لسيده البريات حيحات سمعا انظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض والكوثر وممن في بيته وحي والقرآن وأنتم بقاتم في غلطة التي قد بقات فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تريدون قتل بنت نبيكم ولا يمكن ما دام أمير المؤمنين حيا والغازي نے کہا واضربوه اونکے علا بلغ اللہ علیکم ولیحصل مرادکم لعن اللہ علیکم وعلا اجدادکم. توجہ سرکار، یہ عربی تھی سرکار جو غازی شہنشاہ نے کعبے کے چھت پہ خطبے کی شکل میں آپ تک پہنچائی. سرکار نے کیا کیا؟ تو اشارے اب ایسا ایسا ایک جملہ لطف آئے گا. ایک اشارہ کیا نیچے، ایک سامنے حسین کی جانب فرمایا توجہ پچھلے سردار تنہا نہ رہ جانا، شاید پرے ملا کھول کے رکھیے. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. فرمایا حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا مگر حسین کے باپ کے قدموں سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں بھائی، نہیں بھائی، ایسے نہیں. حسین کے بولو باپ کے قدموں سے. مشکل بات پہ بولا کرے تاکہ ذاکر محنت کر کے آئے. ہاں توجہ سرکار، ایسے نہ ہو. پھر آگے کیا کہا؟ قدوم ابھی ہے، بے قدوم ابھی ہے باپ کے قدموں سے، ابھی ہے اس کے باپ کے قدموں سے، یعنی حسین کے باپ علی کے قدموں سے. وہی آیا ہے نا کعبے میں. سر اٹھاؤ. سرکار کیا کہا آگے؟ فرمایا من کانا بالامس بیتن اصبح قبلتن. فرمایا جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا فقط ایک کمرہ تھا اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایسے آسان نہیں ہو سکتا یہ خطبہ. سر اٹھاؤ. مشکل بات ہے یا میری چوائس غلط ہے؟ بولیے گا سرکار. آپ نے تائید کرنی ہے تو آگے بولوں گا. فرمایا من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا اس کی آمد سے بولو بھائی قبلہ ہو گیا. اب آگیا وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے آپ تک مشکل سے مشکل بات کی ہے. باوجہ جتنی تیز میں نے عربی پڑھی ہے بندہ اردو نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہے کیا نہیں؟ توجہ سرکار آگے کیا کہا؟ ایوہل، ان کو مخاطب ہو کہ جو احرام کی حالت میں ہے اور ظاہری طور پہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور قتل حسین کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کو اور غازی نے مخاطب ہو کے کہا ایوہل کافرۃ الفجرہ. کیا کہا؟ اے کافرو، اے فاجرو. نہیں بھائی نہیں، مجھے ساتھ چاہیے خدا کا واسطہ. کیا کہا؟ ایوہل کافرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. اے کافروں، داد لینے کے طریقے آل محمد نے بہت عطا کیے ہیں. یہ آپ کی امانت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. سر اٹھاؤ. ایوہل کافرۃ الفجرہ، ایوہل کافرۃ الفجرہ. حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اہل اسلام ہونا ضروری ہے. سر اٹھاؤ. اہل اسلام ہونا ضروری ہے. احرام باندھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ جتنے بھی ہیں یہ فقط حاجی ہی نہیں، احرام باندھا ہوا ہے. ظاہری طور پہ تو مسلمان ہے لیکن مفتی اعظم کے بیٹے عباس نے کعبے کے چھت پہ فتویٰ جاری کیا ہے. کیا کہا؟ ایوہ
فاجروں، اے کافروں، اے فاجروں، بیٹھ جاؤ بیٹا، اے کافروں، اے فاجروں، اے کافروں، اے فاجروں بزرگوں، آپ کے اور میرے مرشد عباس نے کعبے کی چھت سے یہ فتویٰ جاری کر دیا اور فیصلہ سنا دیا کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس حالت میں بھی حجت خدا کا دشمن ہو، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو، وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ وہ اللہ صلی علی محمد آل محمد واجب فرج تک تو نہیں گئے، لطف آ رہا ہے، وقت تو ضائع نہیں ہو رہا آپ کا۔ وہ کافر بھی ہے، وہ بابا جی میرے حصے کی داد چھوٹے بھائی کو نہیں دینی، میرے حصے کی داد آپ نے مجھ تک پہنچانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ سرکار۔ ایھا الکافرۃ الفجرہ اتصدون، آگے کیا کہا؟ آگے سرکار آگے کیا کہا؟ فرمایا ابھی میں آسان کر رہا ہوں، بچے کو یاد ہو جائے گا گھر میں جا کے میری مجلس آپ کو سنائے گا۔ توجہ سرکار، میں وہ تقریریں کر رہا ہوں کہ بچے کو یاد ہو جائے، گرین ٹاؤن کی گلیوں میں افتخار حسینی کی آوازیں گونجی، لیکن آپ کے بچوں کی آواز کی شکل میں سر اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ ایھا الکافرۃ الفجرہ اتصدون طریقا بیت الامام البررہ ومن هو حق بہ۔ کیا کہا؟ اے کافروں، اے فاجروں، تم اس حسین کو اس کعبے کے طواف سے روک رہے ہو جو صحیح معنی میں اس کا حقدار اور وارث ہے۔ جیو غازی کے نوکروں، اونچے جاؤ، حیدری اللہ۔ جیتے رہو جیتے رہو، یہ آئے وہ بولو، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ آپ مسکرائیے تھوڑا سا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آپ کا مسکرانے کا، معصوم فرماتے کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے کچھ بھی نہ کرے، بس جب فضائل پڑھے جائیں ہلکا سا مسکرا دے، 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ ہاں تو ایسے چہرے پہ جب فضائل پڑھے جائے تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ توجہ، ایھا الکافرۃ الفجرہ اتصدون، اس حسین کو روک رہے ہو جو صحیح معنی میں آخری فقرہ، اس خطبے کا آخری جملہ، جو صحیح معنی میں اس کا حقدار اور وارث ہے۔ اور غازی نے کہا، آپ کے میرے مرشد مولا عباس نے کہا، لولا حکم اللہ شہزاد بھائی دعا کیجیے گا، سید آپ کو اجر عطا فرمائے، پوری دنیا میں آپ حسین کے ذکر کو پھیلا رہے ہیں۔ سرکار کیا کہا؟ لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ لا طور البیت الی قبل یمشی لدیہ۔ غازی مولا نے کہا، آپ کے میرے مرشد مولا عباس نے کہا، اگر اللہ نے اس کعبے کے اسرار اور عزت بلند نہ کی ہوتی، پھر کعبہ آج خود کا چل کے حسین کا طواف کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو، حیدری اللہ توجہ ہے سرکار۔ یہ ہے مولا کا خطبہ۔ ایک منظر اور پڑھ دو، آمادہ ہے سرکار، سارے تیار ہیں۔ پھر 37 ہجری، توجہ 37 مولا عباس پڑھنا ہے نا پہلے، 37 بولو
ہجری صفین کا میدان. توجہ بھائی، صفین کا، بھائی بزرگوں دعا دعا دعا، صفین کا میدان. جب صفین کا میدان، علی کا اعلان. توجہ بھائی، علی کا لالا جی اعلان، کیا اعلان کیا؟ توجہ، فرمایا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر داد ملتی ہے نا سرکار بال ہلانے سے تو میں ہلا لیتا ہوں. سر اٹھائیے گا، ٹوپی پہ تو اعتراض ہے، بالوں پہ اعتراض نہیں ہے. سر اٹھاؤ. کیا کہا؟ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ ایک طرف سے حسن بادشاہ آگے بڑھے، ایک طرف سے حسین شہنشاہ آگے بڑھے. باپ کے قدم چوم کے کہا، بابا، حسن بادشاہ نے کہا، بابا میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں، میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں. حسین بادشاہ فرماتے ہیں، بابا میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں. دونوں شہزادوں کا رخ انور چوم کے فرماتے ہیں، میرا اعلان ذرا غور سے سنو. میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا. جیو جیو، ہاتھ اونچے. حیدری صدقے میں نے کہا ہے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بسم اللہ. کیا کہا؟ میرا اعلان ذرا غور سے سنو. میں نے کہا ہے میرا کون سا. بولو، آپ بھی پڑھ لیا کرو مجلس میں، سارے ذاکر بن جاؤ مولا کے. توجہ، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ دونوں شہزادے باپ کے قدم چوم کے کہتے ہیں، کیا مطلب؟ ہم آپ کے بیٹے نہیں. شہزادوں کا رخ انور چوم کے فرماتے ہیں، تم دونوں منہ پہلا سے محمد کے ہو. میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں. علی 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 علی. شکریہ 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 شکریہ. توجہ سرکار، میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں. اب جب یہ جملے آئے تو حسنین شریفین دو قدم پیچھے. جب حسنین پیچھے ہوئے، عباس آگے بڑھے. ہائے ہائے ہائے. منظر پڑھنا نہیں، دکھانا ہے. منظر پڑھنا نہیں، آپ کے دلوں پہ نقش کرنا ہے. عباس آگے بڑھے، باپ کے قدم چوم کے کہا. اب حسنین نے کیا کہا؟ بابا. بابا. حسن نے بھی کہا بابا میں لڑوں گا. حسین نے بھی کہا بابا میں لڑوں گا. غازی نے کیا کہا؟ قدم چوم کے کہا، مولا 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 میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں. میں بولو، میں جنگ. حسن بھائی، مالک آپ کو صحت عطا فرمائے. میں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ میرے چاہو. میں جنگ لڑوں. توجہ توجہ توجہ. میں جنگ لڑوں. میرا دل ہے کہ بابا مولا میں جنگ لڑوں. علی فرماتے ہیں عباس، توجہ عباس، دل میرا بھی یہی ہے. دل میرا بھی یہی ہے کہ تو جنگ لڑے. لیکن عباس
لڑنا اس شرط پہ ہے کہ قیامت تک کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا. جی ہاں، سبحان اللہ. بس اتنی عظمت کا مالک عباس، جس مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، آقا حسن ابتہی فرماتے ہیں مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچے اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو. جھولی پھیلا کے دو جملے سننا. حضرت امام مظلوم امام مہدی آخر زمان سے کسی نے استغاثہ کر کے پوچھا مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ کتنی ہائے کرو کہ حق ادا ہو جائے. رو کے پردہ غیبت میں فرماتے ہیں عباس کی زندگی میں فقط 2 حسرتیں تھی. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی، سیدہ کا لالا آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. دوسری حسرت معصومہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ معصومہ تک پانی پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اسے خالی نہیں لوٹا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو روایات کہنی ہے مجھے تو بڑے تأمل کے ساتھ عزادارو آج تک ہم نے یہی سنا کہ 18 سال حجابوں میں مولا علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا. جزاک اللہ. آوازیں پیاری نہ کرو، آوازیں پیاری نہ کرو. ہر بندہ ہے ضرور کرے. ساتھ مومن بیٹھا عزادار آپ کی ہائے کا گواہ بن جائے. آپ کو قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی آل محمد نے رونے کے لیے ہے. عزادار اکبر کو بی بی عالیہ نے پالا. رکھ میرے سر پہ قرآن. جتنے سید ہو میں کنیز کا بیٹا ہوں، دل دو کہ للہ مجھے معاف کرنا. صرف اکبر کو بی بی عالیہ نے نہیں پالا، اور رونے والوں شہزادہ قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا. عزادار اونو محمد کو بھی بی بی زینب نے پالا. عزادار مولا علی اصغر کو پورے 6 ماہ اور بی بی زینب عالیہ نے پالا. کتنا ماتم کرو گے؟ عزادار پورے 32 سال اور مولا عباس کو بی بی زینب نے پالا. اور جانتے ہو کون ہے زینب عالیہ؟ ماتمیہ. اور جس نے پوری کربلا پال کے حسین کے حوالے کی ہو اسے زینب. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا علماء نے لکھا بزرگوں 70 مرتبہ عباس حسین کے پاس آئے اور کہا مولا مجھے موت کی اجازت چاہیے. امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی، جو غازی کے نوکر ہو، غازی کے علم کے سائے میں بیٹھے ہو. اتنی ہائے بلند کرو کہ سیدہ آپ کی ہائے کی گواہ بن جائے. عزادارہ نے امام مظلوم 70 مرتبہ عباس آئے. مولا مجھے موت کی اجازت چاہیے. کہ عباس ٹھہر جا. عزادارہ 70 مرتبہ حسین نے کہا عباس جاؤ بی بی زینب عالیہ سے پوچھو اور شریکت الحسین سے پوچھو اور میری بہن عالیہ سے پوچھو. اب رکھو میرے سر پہ قرآن. اب مجھے معاف کرنا، میں روایت میں پردہ ڈال نہیں سکتا. ماتمی عزادارہ خیمے کے دروازے پہ عباس آئے اور ماتمی ویسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. اب عباس نے ہاتھ باندھ کے کہا او بی بی مجھے موت کی اجازت چاہیے. اور ماتم کر کے جملہ سنا عزادارہ عباس زینب سے مرنے کی اجازت. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ.
عباس زینب سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، قیامت کا منظر ہے۔ عزادارو بی بی خاموش رہی، عزادارو حسین تشریف فرما، حسین بھی خاموش رہے۔ عزادارو عباس نے کہا بی بی مجھے موت کی اجازت چاہیے، عزادارو بی بی خاموش رہی۔ ماتمیو، اور تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے اپنی خاموشی کو توڑا، رو کے کہا قد صدق امیر المومنین، اور میرے پاپا امیر نے سچ کہا تھا، ہر بندہ سر کا ماتم کرے، یا حسین یا عباس یا حسین۔ عزادارو رو کے کہا قد صدق امیر المومنین، اور میرے پاپا امیر نے سچ کہا۔ عباس نے ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے پاپا نے کیا کہا؟ رو کے زینب عالیہ نے کہا عباس تو ابھی چھوٹا تھا اور میرا باپ میری کلائیوں کو چنتا، پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں، اور تجھے بازاروں میں لے جائیں گے اور تجھے درباروں میں لے جائیں گے، لیکن عباس میں سوچتی تھی اور جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی ہو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ جوان کے ہاتھ پکڑو، یہ جوان کے ہاتھ پکڑو، مجھے مصر پڑھنے دینا، مجھے فکرہ مکمل کرنے دینا۔ حضرت اران امام مظلوم کربلا، بس میں نے نہیں پڑھنا، لمحات نہیں ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ عزادارو نہیں پڑھنا، اجازت کیسے ملے؟ عباس تیار کیسے ہوئے؟ نہیں پڑھنا۔ میدان میں کیسے گئے؟ نہیں پڑھنا۔ دریا میں کیسے اترے؟ نہیں پڑھنا۔ مشکیزہ کیسے بھرا؟ نہیں پڑھنا۔ اب رکھ میرے سر پہ قرآن۔ عزادارو مشکیزہ بھرا، یہ مشکیزہ نہیں تھا، سارے یتیموں کی آس تھی جو عباس کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر عزاداران امام مظلوم عباس دریا سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ایک ظالم نے تیر مارا، تیر مشک میں لگا، عزادارو پانی نہیں الٹا بلکہ سارے یتیموں کی آس بہ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے، بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ایک لمحہ ٹھہرو، مجھے ایک فکرہ پڑھنے دو، میں کہوں گا تو غازی کے علم کی شبیل آنا۔ عزاداران امام مظلوم پڑھ لیا عزادارو، عباس زین سے زمین پر آئے، بس آپ مجھے معاف کرنا، عباس زین سے زمین پر آئے، اور شمر کتے نے اعلان کیا علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا، اور جس نے بدلہ لینا ہو وہ بدلہ لے لے۔ اور ماتمیہ، تیر والوں نے تیر عباس میں مارے، اور نیزے والوں نے نیزے مارے، اور تلوار والوں نے تلوار ماری، اور جسے کچھ نہ ملا کربلا کی تقدیریں عباس پہ پھینکنا شروع کی۔ علماء نے لکھا اتنا مارا انہوں نے غازی کو، اور سارے سر کماتا، سارے سر کماتا۔ عزادارو حسین فقط علم لے کے آئے، بی بی کی نظر پڑی، کافنوں کے لاشیں لے آئے، میرا عباس کہاں ہے؟ آواز آئی عباس اس قابل نہیں کہ اسے خیمے میں لے کے آؤ۔ عزادارو بہن کو بتا رہے تھے، 4 سال کی معصومہ بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے او بابا آپ تو آ گئے، چچا عباس نہیں آیا، یہ علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا، یہ مشک آ گئی، مشکی نہیں آیا۔ حسین نے محسوس کیا اگر سکینہ کو بتا دو اور تمہارا چچا اس قابل نہیں کہ خیمے میں لے کے آؤ، سکینہ یہیں پہ مر جائے گی۔ رو کے کہتے بیٹی میں بوڑھا ہو گیا، اور تیرا چچا 32 سال کا کڑیل جوان، اور تیرے چچا کا لاشا مجھ سے اٹھایا نہیں۔